السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میری بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورۃ الاخلاص۔ یہ مکی سورت ہے اور 4 آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورت کا نام ہے اخلاص۔ اب تک آپ جتنی صورتوں کے نام سنتے آئے ہیں، کوئی ایک جز لے کر کل سورت کا نام وہی رکھ دیا گیا ہے۔ مثلا سورہ کہف، لفظ کہف کسی ایک آیت کا جز ہے، اس کو لے کر پوری سورت کا نام سورہ کہف، لیکن یہاں سورہ اخلاص اس کا نام ہے، اور اخلاص کا لفظ پوری سورت میں کہیں نہیں، یعنی کہ سورہ اخلاص اس کا صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ عنوان بھی ہے، ہیڈنگ۔ تو سب سے اہم بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اس کا نام اللہ نے سورہ اخلاص بتایا، اور اخلاص باب افعال سے یہ مصدر ہے جس کے معنی آتے ہیں خالص کرنا، اپنی توجہ اور اپنا عقیدہ سب اللہ کی طرف توجہ کرنا، خالص کر دینا، کسی شرکت کے بغیر، کسی ملاوٹ کے بغیر۔ تو سورت کا نام ہے سورہ اخلاص اور 4 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے؟ بعض اقوال مدنی سورت ہونے کے بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے 2 قول ہیں، ایک قول سے مدنی اور ایک قول سے مکی ہونے کی ترجیح ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، اور مضمون بتا رہا ہے کہ یہ مکی ہی ہونا چاہیے، کیونکہ مکہ والوں کا یہ خیال تھا کہ جس اللہ کی طرف آپ بلا رہے ہیں وہ اللہ کس نسب سے، اس کا نسب کیا ہے، وہ کس چیز سے بنا ہے، وہ کیا کھاتا پیتا ہے، آخر وہ کس کی اولاد ہے، اس کو میراث کس کی ملی ہے، اور اس کی میراث کس کو ملے گی۔ مکے والے پورے نسب کے ماہر ہوتے تھے، اور وہ ہر موقع پر نسب پوچھ کر مطمئن ہوتے تھے۔ تو زیادہ روایتیں اس طرف ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، جس میں سب سے اہم روایت حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یہ پوچھا انصب لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، کون ہے وہ آپ کا رب۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ تنہا تنہا ساری خدائی کرا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ آگ کا خدا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، شر کا الگ ہے، خیر کا الگ ہے۔ خود بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کو وہ الہ مانتے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ آخر آپ کا رب وہ کون سا ہے کہ تنہا تنہا سارے کام کر لے گا، دھوپ بھی، بارش بھی، شر بھی اور خیر بھی۔ تو آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، سونے کا ہے، وہ چاندی کا ہے، وہ پیتل کا ہے، وہ تانبے کا ہے، زبرجد کا ہے، یاقوت کا ہے، آخر کیا ہے، اس کے وجود کی ماہیت کس ہے کی بنی ہوئی، یہ سوال کیا۔ اور یہ سوال دوسری روایت کے مطابق مدینہ کے یہودیوں نے بھی کیا، حلی بن اخطب اور کعب بن اشرف کے یہودی تھے، انہوں نے سوال کیا۔ اگر یہ روایت دی جائے تو مدنی ہے کیونکہ مدینہ کے یہودی ہے۔ تو بعض روایتیں ایسی ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سورت نازل ہو چکی ہے، لیکن جب ویسے حالات پھر آتے ہیں تو وہی آیت وہی سورت پھر پڑھ دی جاتی ہے، تو سننے والے سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر نازل ہوئی، حالانکہ یہ واقعہ پہلے آ چکا ہے، نازل ہو چکی ہے، تو تکرار نزول سمجھا جا رہا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت نازل ہو چکی ہے لیکن موقع پر وہ آیت ذہن میں نہیں آتی، اگر کوئی پڑھ دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی نازل ہوئی۔ جیسا آل عمران کی آیت ہے، وما محمد الا رسول، جب یہ آیت پڑھا حضرت ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو عمر فاروق جو حواس باختہ اور غصے میں تلوار لے کے تیار تھے وہ بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں لگتا ہے کہ یہ سورت کلام پاک میں تھی ہی نہیں، آیت ابھی نازل ہوئی، حالانکہ سب حافظ تھے قرآن کے، موقع پر آیت کوٹ کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی نازل ہوئی۔ تو جتنے واقعات مکی مدنی کے ہیں ان تمام کا ایک ہی مقصد ہے کہ سورت تو مکی ہے، لیکن جب ایسا موقع آیا ہے لوگوں نے اللہ کا تعارف پوچھا ہے تو یہ آیت پڑھ دی گئی۔ آج اگر آپ کے سامنے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کون سے اللہ کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں، اس موقع کے واسطے یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جب بھگوان کے لیے تصور میں لاتے ہیں تو ایک مورتی رکھتے ہیں، اس کا تصور لاتے ہیں، آپ تصور کس چیز کا لاتے ہیں؟ آپ بھی سوال کرتے ہیں، پنڈت دینند سرسوتی کا سوال ایک تھا، ہم جب تصور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک مجسمہ ہوتا ہے کہ ہم بھگوان کا روپ اپنے سامنے لانا چاہتے ہیں، مگر تمہارے پاس تصور نہیں ہے تو تم کیا کہتے ہوں گے؟ ایسے حالات آج بھی پیدا ہیں اور یہ ہوتے رہیں، ان سارے موقع پر یہ سورت کافی ہے۔ ایک سورت کا جو لفظ ہے یہ بہت اہم ہے، تو یہ ہوا پس منظر اللہ کی طرف سے پہلا لفظ کیا نازل ہوا؟ قل، آپ کہیے، یہ نہیں کہا ان کے جواب میں کہ اللہ احد، اللہ ایک، قل آپ کہہ دیجیے۔ اس لفظ قل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ پورا مخولہ آپ کا نہیں ہے، آپ سے کہلوایا جاتا ہے اور وہ ہے اللہ کے ساتھ، تو گویا اللہ کے حکم سے آپ کہہ رہے ہیں، اس سے آپ کی نبوت ثابت ہو گئی کہ کوئی ہے آپ کو حکم دینے والا اور آپ ہیں کسی کا حکم ماننے والے، اور آپ کے پاس کسی کا پیغام آتا ہے اور آپ اس کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اسی کا نام پیغمبر ہے، اسی کو نبوت کہی جاتی ہے۔ تو لفظ قل سے نبوت ثابت ہوتی ہے، آپ کہہ دیجیے، اللہ نے کہلوایا اور نبی نے کہا، اس عمل سے یہ ثابت ہوا کہ آپ حکم کے پابند ہیں اور آپ اللہ کے کہے ہوئے الفاظ کو لوگوں تک پہنچانے کے پابند ہیں، اس سے نبوت ثابت ہوئی۔ اس کے بعد لفظ ہے قل هو اللہ، لفظ ہوا
لفظ ہوا کو ہم عربی زبان میں ضمیر کہتے ہیں. ضمیر کا مطلب پروناؤن، اور پروناؤن جو ہوتا ہے وہ لوٹتا ہے ناؤن کی طرف. تو ہوا کا مطلب یہ ہے کہ تم جو سوال کرتے ہو، تمہارے ذہن میں جو الہ ہے، ہم اسی کو ایک کہتے ہیں، الگ سے ہمارا خدا، تمہارا الگ سے خدا نہیں ہے. اہل عرب کے نزدیک لفظ اللہ مستعمل تھا صرف اللہ کے لیے. بقیہ کو وہ بت کہتے تھے، الہ کہتے تھے. الہ کی جمع آلہہ، اسی لیے وہ بیت اللہ کو زمانے جاہلیت میں بھی بیت الالہ نہیں کہتے تھے، نہ بیت الالہہ کہتے تھے، بلکہ وہ بیت اللہ کہتے تھے، اللہ کا ہے. تو لفظ اللہ ان کے یہاں معروف تھا. البتہ وہ ایک اللہ کو کافی نہیں سمجھتے تھے. وہ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کئی معبودوں کی عبادت اور پوجا کرتے تھے. سورہ زمر میں اللہ نے کہلوایا ہے اور ان کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم عبادت نہیں کرتے ہیں ان بتوں کی مگر اس لیے تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. سورہ زمر کے الفاظ ہیں. یعنی ہم بتوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں. تو اللہ کا وجود ان کے پاس تھا، لیکن وہ اللہ کے ساتھ بہت سے معبودوں کی پرستش کرتے تھے. اس لیے ان سے کہا گیا کہ تم جس اللہ کو اللہ مانتے ہو وہی اللہ ایک ہے. ہوا کی ضمیر لوٹی ہے اسی کی طرف جس کو تم ذہن میں رکھ کر کے ایک کو کافی نہیں سمجھتے ہو، وہی اللہ ہم ایک سمجھتے ہو، ایک. تو ہوا کی ضمیر ادھر جائے. تو ہوا ترکیب کے لحاظ سے کیا بنتا ہے؟ مبتدا، جس کو عربی آتی ہو کے واسطے عرض کرتا ہوں. ہوا بنتا ہے مبتدا، اور اللہ بنے گی خبر اول، پہلی خبر اللہ، اور احد اس کی دوسری خبر ہے. وہی اللہ ہے جس کو تم جانتے ہو، وہی اللہ ہے، ایک ہے. اللہ وہی ہے، دوسرا نہیں، اور وہ ایک ہے، کہیں نہیں ہے. اس طرح سے پہلے ترکیب میں ہوا مبتدا ہوگا اور اللہ خبر ہوگی، اور احد دوسری خبر ہوگی. بادشاہ لکھتے ہیں کہ ہوا مبتدا ہے اور اللہ خبر ہے، لیکن احد اس کے لیے حال ہے. وہ اللہ ہے اس حالت میں کہ وہ ایک ہے، یا پھر وہ بدل ہے کہ وہ اللہ ایک ہے. پھر لفظ اللہ کو جب تجزیہ کیا جائے گا تو سوائے اللہ کے یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال میں نہیں آتا شروع سے. اللہ کے معنی وہ ذات جو واجب الوجود ہو. مختصر تشریح، اللہ وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہو، جس کا وجود واجب ہے، یعنی جس کا موجود ہونا لازم ہے. کچھ نہیں تھے مگر وہ تھا، اور کچھ نہیں رہیں گے مگر وہ رہے گا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن. تو اللہ وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے. بندوں کا وجود واجب نہیں، بندوں کا وجود ممکن ہے. آداب ہیں کل نہیں رہیں گے. آپ 100 برس سے ہیں، اس سے پہلے نہیں تھے. تو بندوں کا وجود ممکن الوجود ہے، کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا. اور اللہ کا وجود واجب الوجود ہے، جس کا وجود واجب ہے، نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ بڑا فرق ہے. تو اللہ اس ذات کا مدلول ہے. لفظ اللہ جب بولیں گے تو اس کا مدلول وہ ذات ہے جس کا وجود واجب ہے. نمبر 2، وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، یعنی تمام صفات کمالیہ کو وہ جامع ہے، کوئی نقص اس کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا، تمام عیوب سے منزہ ہے. تو 3 باتیں ہو گئی. اس کا وجود واجب ہے، وہ تمام کمالات کا جامع ہے، وہ تمام نقائص سے پاک. 3 چیزوں کا مجموعہ اللہ. کم سے کم بتا رہا ہوں میں، لمبی تشریح بہت طویل ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ جو لفظ ہے، یہ نام ہے اس ذات کا جس ذات میں کم سے کم 3 صفتیں پائی جائیں کہ اس کا وجود واجب ہو اور تمام کمال کا جامع ہو. صفات کمالیہ کا وہ جامع ہو. وہ تمام صفات کمالیہ کتنے ہیں میں ابھی عرض کرتا ہوں. اور نمبر 3، وہ تمام نقائص سے پاک اور منزہ ہو. اس ذات کو اللہ کہیں گے. ایسا کائنات میں کوئی اور ہے؟ فرمایا کوئی اور نہیں ہے، احد ایک ہے. هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. احد میں تنوین لگی ہوئی، تنوین، وہ اللہ ایک ہے. اور احد بھی کسی اور کے واسطے استعمال نہیں ہوتا. قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ احد استعمال ہوا ہے اضافت کے بغیر نہیں ہوا. فبعثوا احدکم بورقکم، تو تم میں سے کسی ایک کو بھیجو، اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا. اللہ کے واسطے استعمال ہوا ہے یہ یکتا کے معنی میں. واحد کے معنی کوئی ایک کے معنی آتا ہوا ہے، لیکن احد کے معنی یکتا. یکتا کا مطلب اپنے ذات میں، اپنے صفات میں بے نظیر ہو، بے مثیل ہو، نہ اس کی کوئی نظیر ہو، نہ کوئی مشابہت ہو، نہ کوئی مشاکلت ہو، نہ اس جیسا کوئی ہو. تو اللہ کا جو لفظ ہے یہ اپنے لفظ کے اعتبار سے کسی پر ثابت نہیں آتا، صرف اس ذات پر ثابت آتا ہے. اب اللہ احد ہے یعنی یکتا ہے. یکتا کا مطلب اس کی ذات میں اس جیسا کوئی اور ہے نہیں. لہٰذا یہ کیسے کہا جائے کہ وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، زبرجد کا ہے، تانبے کا ہے؟ اس کی کوئی جنس ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. کس نے دیکھا ہے اس جیسا؟ اس جیسا کوئی نہیں. کم سے کم درجے میں 3 چیزیں، ذات میں، صفات میں، کمالات میں. ذات میں اس جیسا کوئی نہیں، کیونکہ سب کا وجود سے ہٹا ہو، سب کو اس نے پیدا کیا اور سب اس کی مخلوق ہیں. افمن یخلق کما لا یخلق، جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا ہوتے ہیں کیا دونوں فرق نہیں ہوگا؟ یہ فرق ہے کہ جو سب کو پیدا کرتا ہے اور جو سب کو پیدا نہیں کرتا ہے، دونوں فرق کیا ہے؟ پیدا ہونے والا محتاج ہے کسی پیدا کرنے والے کا، اور جو پیدا کرتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں. تو اللہ تعالیٰ موجود ہیں، بقیوں کا وجود اللہ کی تخلیق کا طفیل. اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں جب کوئی کہے لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب ہوگا لا موجود الا اللہ، کوئی موجود نہیں سوائے اللہ کے. ولا مقصود الا اللہ، اور ہمارا کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے. ولا مسجود الا اللہ، اور کوئی مسجود نہیں سوائے اللہ کے. اور لا خالق الا اللہ، اور نہیں کوئی خالق سوائے اللہ کے. کیوں؟ صرف ایک لفظ اللہ اور احد کو ملانے سے کیا بنتا ہے؟ وہ اللہ یکتا ہے، یعنی اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں. اس کے صفات میں اس جیسا کوئی نہیں، تمام کمالات میں اس جیسا کوئی نہیں، عیوب سے منزہ ہونے میں اس جیسا کوئی نہیں. یہ 3 باتیں یاد رکھنا. اب مجھے بتائیے آپ کی جتنی صفتیں ہیں سب اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں. مثلا بولنا، نطق. اللہ متکلم ہے، ان کو زبان کی حاجت نہیں.
مگر بندہ زبان کے بغیر نہیں بول سکتا. بندے کو سننے کے لیے کان چاہیے, کان کے بغیر نہیں سن سکتا. آنکھ چاہیے, آنکھ کے بغیر نہیں دیکھ سکتا. ہاتھ چاہیے, ہاتھ کے بغیر نہیں پکڑ سکتا. مگر اللہ تعالیٰ سمیع ہے, بصیر ہے, اس کو آنکھ کی حاجت نہیں. بصیر ہے آنکھ کے بغیر, اس کی آنکھ کی حاجت نہیں. اور بصیر ہے اور سمیع ہے. تکلم, متکلم اللہ کی صفت ہے, تکلم فرماتے ہیں اللہ, یہ پورا کلام اللہ کا تکلم ہے, لیکن اللہ کی صفت ہے. ہماری طرح زبان کے محتاج نہیں, کان کے محتاج نہیں, آنکھ کے محتاج نہیں. تو معلوم کیا ہوا, اللہ کی جتنے صفات کمالیاں ہیں اس میں بھی کوئی آپ کا نظیر اور مثیل نہیں ہے, کوئی ہمسر نہیں ہے. اللہ نے سب کو پیدا کیا, پیدا کرنا یہ صفت ہے. اس صفت تخلیق میں کوئی جیسا نہیں. اب معلوم کیا ہوا, ہم موجود ہیں, اللہ بھی موجود ہے, اللہ بھی موجود ہے, ہم بھی موجود ہیں, لیکن ہمارا موجود ہونا یہ اللہ کے وجود کا طفیل ہے. اللہ نے تخلیق عطا کیا تو ہم موجود ہیں, اللہ نے ہمیں کان دیا تو ہم سمیع اور بصیر ہیں. اگر وہ ہمارے کان کو نہ دیتا تو ہم بصیر اور سمیع نہیں ہو سکتے. تو معلوم کیا نکلا, جس طرح اللہ اپنے وجود میں اس جیسا کوئی نہیں رکھتا, ایسے اس کے صفات میں اس جیسا کوئی نہیں رہتا. معبود ہونے میں, مسجود ہونے میں, خالق ہونے میں, رزاق ہونے میں, جتنی اس کی صفات ہیں کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے. اب آپ بھی علم والے ہیں, اللہ بھی علم والا ہے, لیکن اللہ کا علم ذاتی ہے, آپ کا علم عطائی ہے. اللہ کا علم محیط ہے اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے. آپ کا علم گھیرا ہوا ہے, حقیر علم ہے. خود اللہ نے فرمایا روح کے تعلق سے, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہارا علم بہت قلیل ہے. کس کے تعلق سے؟ روح. جبکہ روح بھی خلائق میں سے ہے. جب خلائق کا علم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا علم بہت کم ہے, تم اس کو حاصل نہیں کر سکتے ہو, تو تم کو جس نے پیدا کیا ہے اس خالق کی ذات کا علم تمہیں کہاں سے آ سکتا ہے, تم اس کا ادراک کیسے کر سکتے ہو؟ تو ذات میں اس جیسا کوئی نہیں, صفات میں اس جیسا کوئی نہیں, خوبیوں سے متصف اس جیسا کوئی نہیں, نقائص سے منزہ اس جیسا کوئی نہیں. یہ ہے اللہ واحد, اللہ واحد. بلال حبشی کو مکہ کے ریتی پر جب دھوپ میں ریت جلتی تھی, اس پر لٹا کر سینے پہ پتھر رکھ کر ان کا جو مالک تھا وہ چڑھ بیٹھتا تھا اور گھسیٹتا تھا, تو بلال کی زبان پہ کیا تھا؟ احدن, احدن, یعنی وہ یکتا ہے, وہ یکتا ہے, وہ بے مثیل, اس جیسا اور کوئی نہیں. اس کا مالک بڑی کوشش کیا لیکن زبان پر بلال کے احدن احدن ہی کہا تھا. اس میں بھی اشارہ یہ ہے کہ یہ مکے کا واقعہ ہے اور بلال کا غلام ہونا مکے ہی سے مربوط ہے. تو احدن کا جو لفظ انہوں نے کہا تھا وہ یہی سورہ اخلاص کا لفظ ہے اور کہیں استعمال نہیں ہوا. قل هو اللہ احد, تو آپ کہہ دیجئے وہی اللہ ایک ہے, وہی اللہ یکتا ہے. یعنی جب اس کے ذات میں اس جیسا کوئی نہیں, صفات میں اس جیسا کوئی نہیں, تو پھر ہم یہ کیسے بتائیں کہ وہ کس کے نسب سے ہے, اس کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے, وہ کس مادے کا بنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایسے لفظ کو استعمال فرمایا. اللہ وحد, لفظ اللہ کا اطلاق کسی پر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ واجب الوجود, بقیہ سب کا وجود ممکن, کسی کے اطلاق نہیں ہو سکتا. تو لفظ اللہ جس پر صادق نہیں آتا وہ اللہ کے صفات کا بھی مالک نہیں بن سکتا. لہذا جب اللہ کے لیے سجدہ ہے تو اللہ کے غیر کے لیے سجدہ کرنے میں اشتراک ہوا. جب ذات میں کوئی اس جیسا نہیں ہے تو صفات میں اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں سے اس کا رد ہوتا ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ 360 بت ان کے رکھے ہوئے ہیں. مشرکین وہ اللہ کے لیے کئی خداؤں کو تسلیم کرتے تھے, چھوٹے بڑے. اور یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. سرداریاں جو جناتوں کی تھیں ان کو اللہ کی بیویاں کہتے تھے. اللہ نے ان تمام کی نفی کر دیا اللہ احد کہہ کر کہ وہ اللہ یکتا ہے, اپنے ذات اور صفات میں اس جیسا کوئی نہیں. جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں, وہ یکتا ہے, تو اب اس سے خلق نہیں ہو سکتا. اللہ کا بیٹا کیسے ہوگا؟ اگر بیٹا ہوگا تو اللہ کی جنس سے ہوگا, اور اس کی جنس کیا ہے جس کا وجود واجب ہو, تو بیٹے کا وجود واجب ہونا لازم آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے تسلیس کی تردید کر دی احد کہہ کر. جب وہ ایک ہے تو تین کیسے ہو سکتے؟ جیسا عیسائی کہتے ہیں کہ تسلیس میں توحید ہے, یعنی تین مل کر ایک ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ سب غلط ہے, اللہ احد, اللہ یکتا ہے, وہ تین میں کا تیسرا نہیں. جنہوں نے کہا تین میں کا تیسرا انہوں نے کفر کیا. لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه, جنہوں نے کہا تین میں کا تیسرا اللہ ہے انہوں نے کفر کہا. صحیح تو یہ ہے اللہ احد, اللہ یکتا ہے. جنہوں نے کہا اللہ کی بیویاں ہیں, غلط کہا. ولم تکن له صاحبہ, اس کی کوئی بیوی نہیں. بدیع السماوات والارض انا يكون له ولد ولم تکن له صاحبہ, زمین و آسمان کو نئے سرے سے وہ پیدا کرنے والا ہے جب اس سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں. تو پھر اس کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے, اس کے بیٹے کہاں سے ہو سکتے ہیں, اس کی بیوی کہاں سے ہو سکتی. بیٹوں کا اور بیوی کا محتاج ہونا لازم آئے گا, اور جو محتاج ہو وہ عیب دار ہوتا ہے, اور اللہ عیب سے پاک. اللہ اکبر. تو پہلی چیز یاد رکھو آپ, وہ اللہ ایک ہے, یعنی دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں. تو خالق ایک ہے, رازق ایک ہے, سجدہ ایک ہے, واجب الوجود ایک ہے, یعنی وجود دینے والا ایک ہے. اور سجدہ اسی کا درست ہوگا وجود دینے والا ہے. وجود باللہ الذی خلقہم, سورہ نمل میں کہا اللہ نے سجدہ اسے کرو جس نے سب کو وجود دیا ہے. اور وجود کس نے دیا؟ ایک نے دیا ہے. لا موجود الا اللہ. جب ایک نے وجود بخشا ہے تو اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے, لہذا ہمارے سجدوں کا حقدار ایک ہی ہوتا ہے. اس کے ساری وجہ سے دوسرا لفظ ہے اللہ الصمد. اللہ وہی اس میں ذات, حالانکہ یہ ایک بار آ چکا ہے. هو اللہ احد میں ایک دفعہ اللہ آ چکا, دوبارہ پھر اللہ آیا, یعنی ایک اس میں ظاہر ہے, ناؤن ہے, اس کو ریپیٹ کیا, تکرار. کیوں؟ یہاں تو ہوا کہہ کر تو ناؤن لا کر بات ہو سکتی تھی, کیونکہ ایک بار ناؤن آنے کے بعد دوبارہ اس کا ضمیر لانا آسان تھا. لیکن اللہ نے دو بار اللہ احد اللہ الصمد, دو بار لفظ اللہ کو استعمال کیا. یہ تکرار ہے عظمت شان کے لیے اور دماغ میں بٹھانے کے لیے. اللہ, اس کے بعد کہا الصمد. دیکھو الصمد میں دو پیش نہیں ہے, جیسے احد میں دو پیش ہے. احد میں دو پیش ہے لیکن صمد میں دو پیش نہیں ہے, بلکہ قبلہ میں لگا الصمد, اس لیے کہ احد کا استعمال اللہ کے غیر کے لیے اضافت کے ساتھ ہو سکتا ہے. جس میں نے مثال دی ہے فبعثوا احدکم بورقکم, اضافت کے ساتھ. جب اضافت کے بغیر آئے گا تو صرف اللہ کے لیے خاص ہوگا, اس میں کسی بھی پراپر نام کرنے کی ضرورت نہیں. احد کو الف لام کی حاجت نہیں. لیکن الصمد, الصمد اگر تنوین کے ساتھ آئے تو انسان کے لیے بولا جا سکتا ہے. صمد کے معنی صدا, تو اس کو خاص کیا ہے الصمد الف لام لگا کر. الصمد کے معنی آتے ہیں وہ ذات
جس کے اوپر کوئی سیادت اور قیادت نہیں کر سکتا ہے، جس کی طرف سب محتاج ہو وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو الصمد کہتے ہیں۔ الصمد السید، الصمد کے معنی السید کے معنی یعنی ایسا جس کے اوپر اور کوئی سیادت اور قیادت نہیں کر سکتا، اس کو صمد کہتے ہیں۔ ہم ترجمہ اردو میں ایک لفظ سے کیسے کریں تو کہتے ہیں بے نیاز۔ اردو میں ترجمہ کیا ہے اس کا؟ الصمد کے معنی بے نیاز۔ یہ بے نیاز کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اسی کو دوسری آیت میں اللہ نے کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اے لوگو تم فقیر ہو اللہ کی طرف اور اللہ تم سے غنی۔ یہ ہے صمد کا ترجمہ۔ تو الصمد کے معنی ایسا سردار کہ جس کے اوپر کوئی سیادت نہ ہو، جس کی طرف سب اپنی حاجتیں پیش کریں اور وہ کسی کی طرف حاجت پیش نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی شان میں اللہ نے خود بیان کیا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کس چیز میں بے نیاز ہے؟ ساری مخلوق مل کر کفر کرے تو اللہ کی شان میں کمی نہیں آئے گی، ساری کائنات ایک دو نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہلوایا سورہ ابراہیم پارہ 13 میں وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم کفر کرو اور زمین میں جتنی مخلوق ہے سب مل کے کفر کریں تو اللہ ایسا صمد اور بے نیاز ہے کہ اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ شان۔ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ غنی ہے، قابل والا ہے، کسی کے کفر کرنے سے شان اس کی کم نہیں ہوگی۔ یہ ایسا صمد ہے۔ یہ ترجمہ کس کا ہے؟ الصمد کا، جس کی طرف سب کی حاجتیں پیش کی جائیں، جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، نہ اس میں غفلت آتی ہے، نیند کا آنا، اونگ کا آنا، بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا، قضاء حاجت کا لگنا، یہ سب اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنا نفس ہے اور وہ نفس سے پاک ہے۔ اسی لیے جو کھانا کھاتے ہیں وہ معبود نہیں ہو سکتے، جو کھانا کھاتے ہیں وہ فضلہ نکالتے ہیں، جو پانی پیتے ہیں وہ پیشاب نکالتے ہیں، ایسوں کو اللہ نے کہا کہ تم ان کو معبود کیسے مانتے ہو، یہ خدائی میں شریک کیسے ہو سکتے ہیں جو کھانے پینے کے محتاج ہو۔ حضرت عیسیٰ کو اور مریم کو یہ کہہ کر جو تثلیث کے قائل ہیں ان کی تردید کیا قرآن نے، اور کہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، عیسیٰ کی والدہ صدیقہ ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ کھانا کھاتے تھے دونوں، اور جب کھانا کھاتے تھے تو کھانے کی طرف محتاج ہونا، پانی کی طرف محتاج ہونا اور فضلے کا خروج ہونا، یہ علامت ہے، یہ علامت ہے کہ وہ الہ میں شریک نہیں۔ لہٰذا عیسیٰ بھی خدا نہیں، مریم بھی خدا میں شریک نہیں، ہاں یہ بندے۔ تو اللہ الصمد میں سب کی تردید ہو گئی، جو بھی کھانے کا محتاج ہو وہ خدا نہیں، جو پینے کا محتاج ہو وہ خدا نہیں، جس میں بول براز نکلتا ہو وہ خدا نہیں، جو ان تمام نقائص سے پاک ہو وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اب مجھے بتائیے مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو بے نیاز مانتے ہیں؟ اب لوگوں کی تقسیم آخر میں کروں گا، کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ ایک طبقہ تو وہ ہے جو خدا ہی کو نہیں مانتا، خدا ہی نہیں، نیچریا۔ نیچریا کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، ساری کائنات میں سب نیچرل چل رہا ہے، خود ہی سے پیدا ہوئے۔ تو فرقے نے کہا تو اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہے، اس کو کیا اللہ کا کر، اللہ واحد، اللہ کا وجود واجب ہے، تیرا وجود بھی اس کا سایہ ہے، اس کا عکس ہے، اس کے تحفے میں تو باقی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ غیروں کو جوڑتے ہیں کہ تنہا اللہ کافی نہیں ہے تو اللہ کا کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو نہیں مانتے لیکن بندگی میں غیر اللہ کو شریک کر لیتے، یہاں بھی سجدہ وہاں بھی سجدہ۔ اللہ نے اس کو نفی کر دیا، سمجھ کا کر کہ تیرے سجدوں سے وہ بے نیاز ہے، تیرے سجدوں کی اسے کوئی حاجت نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، کسی غیر کو شریک نہیں کرتے، لیکن جب موقع آتا ہے تذلل کا، عاجزی کا، انکساری کا، تو وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر لیتے ہیں، ان کی بھی نفی کر دیا اللہ۔ تو پہلا جان رکھو اللہ یکتا ہے تین چیزوں میں، وجود میں، صفات میں اور نقائص سے پاک ہونے میں۔ اب وہ کون کون سی خوبیاں ہیں ان کو اگر آپ لائیں گے تو ان کا نام 7 کم سے کم یاد رکھو، 7 صفات کمالیہ۔ اللہ کا علم یعنی علیم ہونا، اللہ کی حیات یعنی حیات اللہ کی صفت خاص ہے، اللہ حیات والے ہیں، حیات الحی القیوم پڑھا سورہ آیت کرسی میں دیکھا آپ نے، الحی الحیات، العلیم علم، اور المشیت یعنی چاہنا، وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، مشیت، تکلم، ارادہ، قدرت، یہ سب اللہ کی صفات کمالیہ ہیں۔ ان صفتوں میں تو کم سے کم کسی کو مت لاؤ۔ بندہ بھی خبیر ہے مگر محدود خبر رکھتا ہے، سمیع ہے بندہ کان کے بغیر نہیں سن سکتا، بصیر ہے بندہ آنکھ کے بغیر نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ ہر ایک ہلاک ہونے والا ہے مگر وہ اس سے پاک ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، تو ہر شے ہلاک ہونے والی مطلب معدوم ہونے والی، مٹنے والی ہے، وہ ایک ہی موجود رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں اور وہ یکتا ہے اور وہ ساری قوم سے بے نیاز ہے، ساری دنیا سے بے نیاز ہے، وہ عرش کو بھی پیدا کرنے والا ہے، وہ رب العرش العظیم۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کچھ کھاتا ہے پیتا ہے، اسی کا جواب ہے وہ سمجھ ہے، کھانا کھانے کی طرف محتاج ہونے کی دلیل ہے اور پانی پینا پینے کی طرف محتاج ہونے کی دلیل ہے، بھوک لگنا حاجت ہے، اللہ اس سمجھ کر کے سب کو رکھ کر دیا، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے نہ وہ سوتا ہے نہ وہ تھکتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کسی کو نیند آتی ہے تو نیند کا محتاج، بستر کا محتاج، زمین کا محتاج، اونگ آتی ہے تھکاوٹ، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتا، زمین و آسمان کی دیکھ بھال کرنا اس کو پکڑا نہیں گزرتا۔ تو الصمد کا کے سب کو رکھ کر دیا۔ ہمارے پاس خدا ہونے کا معیار کیا ہے؟ جو ہر چیز سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج۔ اب بتاؤ سجدہ گاہ کوئی بن سکتی ہے آپ کی؟ کون ہے جو محتاج نہیں؟ جن کو خدا سمجھ کر پوجا کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، وہ خود آپ کے محتاج ہے، اور محتاج جو ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ اس کا کر دیا کہ کھانے سے پینے سے اپنا وجود کسی اور مٹیریل سے بنانے سے وہ بالکل منزہ ہے۔ کس خاندان کا ہے، کس نسب کا ہے، اس کی میراث کس کو ملے گی اور کس کی میراث اس کو ملی ہے، یہ سب سوالات تھے مشرکین مکہ کے۔ ان کا جواب ہے لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، کسی کو نہیں جنا اور نہ کسی سے وہ جنا گیا۔ غنیمت یہ ہے کہ کفار قریش نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کس کے بیٹے ہیں، سب چیز دیا، اللہ کی بیٹیاں، اللہ کی بیویاں، اللہ کے بیٹے، یہ تو سب کہا، سب قرآن نقل کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بنی آدم کی شدت میں سختی کے ساتھ تردید کیا ہے کہ بنی آدم مجھے جھٹلاتا ہے، حدیث قدسی ہے اور تمام ساری نقل کرتے ہیں روایت۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی یہ ہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور مجھے گالیاں دیتا ہے۔
جھٹلانا اس کا یہ ہے کہ وہ آدم یہ کہتا ہے، آدم کی اولاد، کہ میں نے اس کو ایک بار پیدا کر دیا ہے، اب دوبارہ پیدا نہیں کروں گا. یہ مجھے جھٹلا رہا ہے. میں نے کہا ہے دوبارہ پیدا کروں گا جیسا پہلی بار پیدا کیا ہے، لیکن یہ بندہ مجھے جھٹلا رہا ہے اور مجھے گالی دے رہا ہے. کہتا ہے اللہ کو بیٹیاں ہیں، اللہ کو بیویاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. یہ مجھے گالی دینے کے برابر ہے، اور اتنی شدید گالی ہے. اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے ماں کی اور بہن کی تو کتنا غصہ آتا ہے، آپ غصے سے پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ خود فرماتے ہیں جب لوگوں نے کہا کہ رحمان کے لڑکا ہے تو قریب تھا کہ آسمان پھٹ جائے. وقد اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات والارض يتفطرن منه وتنشق الارض والجبال هدا. آسمان پھٹ جائے، پہاڑ گر پڑے، زمین شق ہو جائے. تم نے کیسی بات کر دی کہ رحمان کے لڑکا ہے؟ لڑکا ہوئے تو بیوی ہونا ثابت ہوگا، اور بیوی ہے تو بیوی کی طرف شہوت پیدا کر کے خواہش پیدا کرنا لازم آئے گا. یہ سب محتاجی کی دلیل ہے، یہ سب مادیت کی دلیل ہے، یہ سب محدود ہونے کی دلیل ہے. اللہ سمتوں سے محدود ہے، نیچے ہے اوپر نہیں، اوپر ہے نیچے نہیں، یہ کونے میں ہے وہ کونے میں نہیں، اتر ہے دکن نہیں، دکن ہے پورب نہیں. سمتوں سے وہ بنیاد ہے، اسے محدود نہیں کیا جا سکتا. ایک فرقہ ہے جو اللہ کو محدود کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سمت علیا میں اللہ ہے، سفلا میں نہیں ہے. نہیں ہے، بے دلیل جملہ. اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کو اس کی کرسی نے گھیر رکھا ہے. اس کی کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ ساتوں زمین اس میں آ جائیں. تو اللہ کو محدود کرنے کا مطلب وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہی تو اللہ ہے جو زمین میں معبود ہے، وہی اللہ ہے جو آسمان میں معبود ہے. وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، زمین و آسمان دونوں میں وہی الہ ہے. مطلب دونوں جگہ الہ ہے تو اس کو نہ ہونے کا تصور رکھنا یہ غلط عقیدہ ہے. تو اللہ نے کسی کو جنا نہیں، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. معلوم کیا ہوا؟ زمین اور آسمان میں اس کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی، مخالفت نہیں، مجانست نہیں، مشاکلت نہیں، مشابہت نہیں، کسی چیز میں اس جیسا کوئی نہیں. شادی کس کی کس سے ہوتی ہے؟ انسان کی انسان سے ہوتی ہے یا انسان کی جنات سے ہوتی ہے. ایک جنس کے ہوں گے تو شادی ہوگی، لڑکے لڑکی پیدا ہوں گے. جب اللہ تعالیٰ کی کوئی جنس ہی نہیں ہے تو عدم جنس کی وجہ سے شادی اور نکاح نہیں ہو سکتا. لہذا جب کسی کی مجانست نہیں، مخالفت نہیں، تو پھر شادی کیسے ہو سکتی، لڑکا کیسے ہو سکتا، بیوی کیسے ہو سکتی؟ یہ سب باتیں غلط ہیں، اللہ کی طرف غلط منسوب ہے. یہ کبھی اللہ لم یلد ولم یولد، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا. یعنی وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. رشتوں ناتوں سے الگ کرنا قرآن نے بیان کیا ہے. وہ ساری آیتیں میں کوٹ کیا تو بہت بات ہو جاتی. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، لوگوں نے جنات کو اللہ کے درمیان رشتہ قرار دے دیا. جناتوں کی جو سرداریاں ہیں ان کو اللہ کی بیویاں کر دیا. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، نسبا واضح کیا اللہ کو ان کا رشتہ دار بتا دیا. اللہ فرماتے ہیں یہ غلط ہے. وَإِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. ان کے جھوٹ میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان کو اولاد ہے. یہ جھوٹ. اس طرح سے ساری آیتیں میں کوٹ نہیں کر سکتا. بہت ساری آیتیں قرآن کریم میں اس موضوع کی. سورہ انعام دیکھو، سورہ انبیاء دیکھو، سورہ مومنون دیکھو. بہت ساری آیتیں ہیں جن کا ایک ہی مقصد ہے کہ اولاد اللہ کی نہیں، اللہ کسی کی اولاد نہیں. لہذا اللہ کی طرف کسی قسم سے رشتہ داریاں جوڑنا یہ سب غلط ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے برابر کوئی. لم یکن نہیں، کان یکون، یکون میں جو لم داخل کیے تو ماضی منفی آئے گا، پاسٹ ٹینس میں نیگیٹو آئے گا. نہیں ہے، نفی کر دیا. حالانکہ آئندہ کی بھی نفی کرنا ہے لیکن نفی کیا آخر سے، کیونکہ اکثر لوگوں نے دعویٰ کر دیا ہے اللہ کے بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، تو نفی کرنا ماضی میں نہیں ہے. ولم یکن نہیں ہے، لہو اس کے لیے، کفواً برابر، احد کوئی. تو کفو ہم میں استعمال کرتے ہیں، شادی میں برابر تلاش کرتے ہیں جوڑا، تو اسے کفو کہتے ہیں. کفواً فرمایا ولم یکن لہو، اور نہیں ہے اس کے برابر کوئی. کس چیز میں؟ کسی چیز میں، ہر چیز میں. احد کوئی، اور کفواً برابر، اور لم یکن نہیں ہے لہو اس کے لیے، اس کے لیے اس کا کوئی ایکول نہیں، ندا برابر، ہم شکل، ہم قدرت، اتنا ہی اختیار کسی کو اس جیسا کوئی نہیں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ عرش پہ دو کرسی ہے، ان کا حال نکلتا ہے، یہاں سے نکلتا ہوں. عرش پہ دو کرسی کہاں سے آئی؟ اللہ نے کہا ولم یکن لہو کفواً احد، اس کے برابر کوئی نہیں. اگر ایک ہی عرش پہ دو کرسی آئی برابر ہو گئے. ایک عرش پہ دو کرسی اگر ہے تو یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں اس کے برابر کوئی نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ نقائص کے، نہ نقائص سے دور ہونے میں. خالق ہونے میں اس کے برابر کوئی نہیں، رازق ہونے میں اس کے برابر کوئی نہیں، قدرت میں اس کے برابر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے کسی بھی صفت میں کسی کو اس کے برابر قرار دیا گیا تو یہ اس آیت کے خلاف ہوگا. اللہ کے برابر نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی نہیں. لیکن کمثلہ شیء، یعنی اب ترتیب آپ دیکھیے. پہلی آیت میں اللہ نے یکتا ہونے کو بیان کیا، دوسری آیت میں اللہ نے ساری کائنات سے بے نیاز ہونے کو بیان کیا، تیسری آیت میں اللہ نے دنیا کی ہر چیز سے، کسی بھی رشتے ناطے سے، کسی بھی متعلق سے بے نیازی کا اظہار فرمایا، اور چوتھی آیت میں اس جیسا نہ ذات میں نہ صفات میں نہ نقائص سے پاک ہونے میں اس جیسا اور کوئی نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ ایسا خالق ہے کہ جس کی خالقیت میں کوئی دخیل نہیں. قرآن کریم کی اگر ساری آیتیں پڑھی جائیں اس پر اللہ خود فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں دو الہ ہوتے، کئی الہ ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اگر رحمان کے سوا اور کوئی خدا ہوتے تو عرش کی طرف چڑھ دوڑتے، قبضہ کر لیتے، ایسا نظام باقی نہیں رہتا. تو اس جیسا کوئی نہیں ہے. ان اسباب سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ توحید کسے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں توحید، توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کے معنی اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا، صرف ذات میں نہیں، ذات میں بھی، صفات میں بھی، اور صفات میں کم سے کم 7 صفتیں سامنے رہنا. آپ کی صفات سبع کمال جس کو کہتے ہیں صفات ذاتیہ، اس میں اللہ کے برابر کوئی، اللہ کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے علم کے برابر کسی کا علم ہے تو اس نے علم میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، یہ احد کے خلاف. اللہ کے برابر کسی کا علم نہیں، اللہ کے برابر کسی کی قدرت نہیں، اللہ کے برابر کسی کی مشیت نہیں، اللہ کے برابر کسی کی سماعت نہیں. جب تک تمام صفات میں اللہ کو منزہ نہیں کہیں گے، کسی کو بھی اس کے برابر قرار دیں گے تو یہ اللہ کی صفات میں شرکت ہوگی، اس کا نام شرک ہے. اسی بات پہ کہا گیا ہے کہ سورہ اخلاص توحید ہے. توحید کے معنی ایک کی تعریف، جس کو پسند آتی ہے وہ اس کو چھوڑتا نہیں. ایک صحابی اس کو ہر نماز میں پڑھتے تھے، ہر نماز، ہر رکعت وہ نماز پڑھاتے تھے مسجد قباء میں.
لوگوں نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ کوئی صورت ملاتے بھی نہیں. آپ نے کہا کہ ان سے پوچھو کیا ایسا وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں رحمان کے صفات ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں رحمان کے صفات کا اظہار کروں. رحمان کے صفات ہیں اور میری زبان سے رحمان کے صفات کا اظہار ہوئے مجھے بہت پسند ہے. لوگوں نے کہا کہ ایسا مت کرو. انہوں نے کہا کہو امامت چھوڑ دوں مگر پڑھنا نہیں چھوڑوں گا. امامت کہو تو چھوڑ دوں لیکن پڑھنا نہیں چھوڑوں گا. لیکن انہوں نے یہ جملہ کو کہا لیکن لوگوں نے ان کے بدلے میں کسی کے امام کو پسند نہیں کیا. امام تو آپ ہی رہیں تو کہا پھر میں یہ پڑھتا رہوں. تو حضور کو اطلاع پہنچی تو آپ نے کہا ان سے کہا دو کہ رحمان کی جو تعریف وہ کرتے ہیں تو رحمان ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کو رحمان کی محبت نے داخل کر دیا جنت میں. حب گیا دخل الجنہ. سورت میں جو اللہ کی صفات ہیں صفات الہی کی محبت نے کثرت سے پڑھنے پر ان کو مجبور کیا. اس محبت نے ان کو داخل جنت کر دیا. سورہ اخلاص میں اس کا نام ہی اخلاص یعنی اللہ کے لیے خالص کرنا. اللہ کی صفات کو خالص کر دینا. کسی اور میں یہ صفت نہیں آ سکتی. اس لیے جو بندہ اس کو کثرت سے پڑھے گا اس پر حدیث بے شمار. ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی بستر پہ دائیں کروٹ لیٹ کر 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں کہیں گے کہ تم جدھر سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. تمہارے واسطے کوئی رکاوٹ نہیں. ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب موجود تھے محفل میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جنت میں قصر بنائیں گے یعنی محل بنائیں گے. 20 دفعہ پڑھے گا تو 2 محل بنائیں گے اور 30 مرتبہ پڑھے گا تو 3 محل بنائیں گے. حضرت عمر نے کہا تب تو ہم محلوں پر محل جمع کر لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کا مقصد یہ تھا کہ اگر محل بنانے میں اتنا آسان ہے تو ہم تو 10 مرتبہ پڑھیں گے. مانتے کیا تو ہم تو خود جمع کر لیں گے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی ذات اس سے زیادہ وسیع القدرت ہے کہ تم کو 30 محل نہیں تم جتنا پڑھیں گے اللہ اس سے زیادہ دینے پر قادر ہے. مانتے بھی پڑھو بھی. جیسے وہ حدیث سنایا تھا آپ کو میں. کسی نے کہا سوال کے جواب میں باپ کو دیکھنا ایک عمرہ کرنے کے برابر ہے. تو کسی نے پوچھا کہ دن بھر میں 100 بار دیکھے تو 100 عمرے ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ اتنا آسان ہے تو کثرت سے دیکھے گا. فرمایا کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہیں اس سے بڑھ کر دے دے. تو وہ تعجب ہونا چاہیے. تو جتنا کثرت سے اس کو پڑھیں گے جنت میں محل تیار ہوگا. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کہ سب جمع ہو جاؤ میں تہائی قرآن سنانے والا ہوں. تہائی قرآن. جب محفل میں جمع ہو گئے تو آپ نے قل هو اللہ تلاوت کر دیا. فرمایا کہ تہائی قرآن ہے 1/3 کے برابر تنے تنا. اب 2 قول ہے کہ پورے قرآن کریم کا 1/3 یعنی 1/3 صرف سورہ اخلاص ہے تو کس لحاظ سے؟ پہلا قول تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں 3 مضامین آئے ہیں. ایک توحید اور ایک احکام اور ایک قصص. قرآن کریم کے جو مضامین تقسیم کیے جائیں تو توحید احکام اور قصص. اور توحید پورا سے بیان کر دیا اللہ نے تو پورے کلام پاک کا 1/3 ہو گیا مضامین کے اعتبار سے توحید کے لحاظ سے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ پورے کلام پاک کا 1/3 ہے ثواب کے اعتبار سے. ثواب کے اعتبار سے جس طرح سے سورہ کافرون کو کہا گیا ہے یہ ربع قرآن ہے. یہاں کہا گیا ہے کہ سورہ سے قرآن ہے. کیا تم میں سے کوئی اس پر قادر ہے کہ روزانہ تہائی قرآن پڑھ کے سو جائے؟ صحابہ نے کہا تو ممکن نہیں ہے کہ روزانہ تہائی قرآن پڑھیں. فرمایا کیا قل هو اللہ احد پڑھ لو. ایک بار پڑھیں گے 1/3 اور 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو پورا قرآن کا ثواب مل جائے گا. یہ کیوں مل جائے گا؟ کیونکہ یہ بندہ جو اس سورت کو پڑھنے والا ہے اس کے دل میں سے نفاق چلا گیا اور اخلاص آ گیا. یہ بندہ اللہ کو اللہ ہونے میں خالص کر کے اللہ مان رہا ہے ذات میں بھی صفات میں بھی کمالات میں بھی اور نقائص سے پاک ہونے میں بھی. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کو ثواب میں 1/3 رکھا موحد. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جو اس صورت کو سمجھ کر پڑھے گا شعور کے ساتھ پڑھے گا وہ بندہ موحد کہلائے گا. اس کے دل سے نفاق چلا جائے گا شعور ایمان حاصل ہوگا. اتنی روایتیں اس کے فضائل کی ہیں کثرت کے ساتھ. آپ ایک بار پڑھ کے دیکھیے شعور کے ساتھ. رات میں جب بستر پہ آپ ہوں کثرت سے پڑھ کے سوئیے. آپ کے خوابوں میں جنت آئے گی اور آپ کے خوابوں میں محسوس ہوگا کہ ایک تراوٹ مل گئی. آپ کی تازگی میں سرور میں ایک خاص لطف آیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں بچپن میں مجھے شعور بھی نہیں تھا. میں نے سورہ اخلاص کو بلا کسی سبب کے محض اس کے لفظوں کی ندرت مجھے پسند آئی تو میں نے 200 مرتبہ پڑھ لیا اور پوری بلند آوازی کے ساتھ خوش آوازی کے ساتھ. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے رات میں بہت عمدہ خواب دیکھا. جنت میں جو سیر کرنے والے پرندے ہوتے ہیں ان پرندوں کو میں نے ہر شکل میں دیکھا. تو یہ ایسی چیز ہے کہ آپ بے شعوری کے اندر پڑھیں گے تو بھی رات محسوس ہوگی. تو آپ اس کو اتنا کثرت سے پڑھیں اتنا کثرت سے پڑھیں کہ اللہ معاشرے میں یہ کہیں کہ یہ بندے کو میرے صفات سے بڑا لگاؤ. اور جس کو رحمان سے لگاؤ ہو جائے گا اسے کیا کمی ہو سکتی ہے؟ گھر والے سے اگر محبت ہو گئی تو گھر تو فری میں آئے گا. ہاں گھر کا مالک اگر راضی ہو گیا تو گھر کی ہر چیز فری میں آئی. ہاتھیوں ہے ہم کو گھر والے سے کام. ہاتھیوں ہے ہم کو گھر والے سے کام. گھر کے محراب و ستون سے کیا غرض؟ تو محراب و ستون نہیں دیکھنا ہے گھر والے کو دیکھنا. سورہ اخلاص پڑھنے والا جب شعور کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے خاص تعلق پیدا کرتا ہے. اس کی زبان میں تراوٹ ہوتی ہے دل میں سرور ہوتا ہے. اس لیے اس سورت کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. اب اس میں ضمنی باتیں بہت سی قسم. میں آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو باتیں کہی ہیں اس کا سسری آدم کل کہہ کر نبوت کو ثابت کیا ہے. ہوا کہہ کر وہی اللہ جو تمہارے ذہنوں میں ہے وہی اللہ ایک ہے یہ ثابت کیا ہے کوئی دوسرا اللہ نہیں. اور احد کہا کہ اس کی ایکتائی کو کہ وہ اپنے ذات میں صفات میں کمالات میں یکتا اور بے مثل ہے اس جیسا کوئی نہیں. اور سمجھ کہا کر سارے کائنات سے بے نیازی کا اظہار کر دیا ہے. اور اللہ میرے کہہ کر کسی کی وہ اولاد نہیں ہے اسے کوئی اولاد نہیں ہے. کسی کا رشتہ ناتا جوڑنا سب غلط ثابت ہے. لہٰذا عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنا غلط. حزیر کو خدا کا بیٹا کہنا غلط. فرشتوں کو بیٹیاں کہنا غلط. جنات کی سرداریوں کو بیوی کہنا غلط. سب رشتہ ناتے غلط. اور چوتھی آیت میں اس جیسا کوئی نہیں ہے کہا کر اپنی تمام مخلوق کو یہ واضح پیغام دے دیا کہ سب مانگنے والے ہیں میں دینے والا ہوں. اس جیسا اور کوئی نہیں ہے. سب سائل ہیں داتا ایک ہے. یسألہ من فی السماوات والارض رحمان نکالا. سب اسی سے مانگتے ہیں. جب سب اسی سے مانگتے ہیں تو داتا ایک ہوا باقی سب سائل ہوئے. لہذا جتنے بھی عقائد میں فطور ہے سب کی یہاں دعائی ہو جاتی ہے کہ مختار کل ایک اللہ کی ذات ہے. مختار کل وہ ایک اللہ کی ذات ہے کیونکہ وہ داتا ہے باقی سب سائل ہیں. اللہ نے اس صورت میں جو پیغام دیا ہے وہ بالکل وہی پیغام ہے جو حضرت ابراہیم نے پیش کیا تھا.
اب دیکھو لوگوں کے حال، کچھ لوگوں کے حال ایسے ہیں وہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، کچھ لوگوں کا حال یہ ہے وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ایسے صفات جوڑ دیتے ہیں جو اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کا رشتہ ناطہ لگاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کے غیر کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی بندگی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ غیروں کو بھی سجدہ بنا دیتے ہیں. ان آیتوں میں آپ ترتیب وار دیکھیں گے، یہ سب کی نفی ہے. اللہ کو جو نہیں مانتے پہلے میں اس کا اس بات ہے. جو اللہ کے ساتھ کھانے پینے والوں کو شریک کرتے ہیں دوسرے میں نفی آ گئی. جو لوگ اللہ کو رشتہ لگاتے ہیں تیسرے میں نفی آ گئی. جو اللہ کے برابر کسی مخلوق کو کسی صفت میں متصف مانتے ہیں ان کی نفی چوتھی آیت میں آ گئی. لہذا جو اس سورت کو سمجھ کر پڑھے گا وہ موحد ہوگا، اس کو توحید حاصل ہوگی. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دوبارہ سے خفا میرے لیے ہے. تو کسی کی پرواہ کیے بغیر ہم کو توحید پہ قائم ہونا ہے. توحید ہی اصل نجات کا ضامن ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے. دعا کر لیجیے.